علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامۃ اکثرهم علی صلاۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل ایامکم یوم الجمعۃ فإن صلاتكم معروضة قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد عرمت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج میں نے ربیع الاول کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ ان اللہ و ملائکتہ اور ان کے فرشتے یصلون علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان صلو علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو، وسلموا اور سلام بھیجو، تسلیمہ سلام بھیجنا۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں سلام کا طریقہ تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیسے کرنا، لیکن صلاۃ کا پتہ نہیں ہے کہ صلاۃ کیسے بھیجیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، وعلی آلہ اور ان کی آل پر، وبارک علی محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت عطا فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکتوں کا نزول فرمایا، ان کی اولاد میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی آئی ہے، اے اللہ ان پر بھی برکتوں کا نزول فرما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ سکھایا کہ آپ نے یوں پڑھنا، حالانکہ کوئی 40-45 درود شریف کے الفاظ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں جو مختلف الفاظ کے ساتھ آئے، کوئی 40-45 درود شریف مختلف الفاظ کے ساتھ آئے ہیں وہ موجود ہیں۔ ان میں سب سے مختصر ترین درود شریف صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، اس میں
یہ صلی جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے. صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی آپ پر، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، اہل بیت پر، وسلم، اور سلام بھیجا اللہ پاک. یہ مختصر ترین درود شریف ہے جو ہر زبان پر چڑھتا ہے، ہر زبان پر آسان ہے، ہر زبان پر اس کا کہنا آسان ہے. تو یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول کیا جو آگے مقصود تھا وہ صحابہ نے دریافت فرمایا تو اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے اور رحمت للعالمین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مصداق عرض کر دیا، فرما دیا کہ یہ ترتیب آپ لوگ کرو. اور آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے اس درود شریف، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. اس کی عظمت اور اس کی رفعت، اس کا مقام اسی بات سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیاری اور میٹھی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، کہ حضور پاک علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں. اور حضور کی زبان کیسی؟ جس کے لیے قرآن کریم کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں بات ڈالی جاتی. گویا کہ یہ کلمات درود شریف کے یہ بھی اللہ نے آپ کے دل میں ڈالے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. اب یہ درود جو ہے دو الفاظ ہیں، ایک ہے دعا، ایک ہے درود. دعا کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، نبی ہو، ولی ہو، قطب، ابدال ہو، پیر ہو، فقیر ہو، رئیس ہو، غریب ہو، کوئی بندہ بھی جب اپنے ہاتھ اٹھا کر یا لب ہلا کر یا دامن پھیلا کر اپنے پروردگار سے کسی چیز کی درخواست کرے اس کو دعا کہتے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں، یہ پرچیاں آئی ہوئی ہیں پہلے بھی، ہر جمعے کو آ جاتی ہیں، ساتھی دعا کرواتے ہیں. ہر مسجد میں تقریباً چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، کسی ایک آدمی کی دعا قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کی قبولیت کی وجہ سے باقیوں کی بھی قبول فرما لیتے ہیں. اس وجہ سے ساتھیوں کی تمنا ہوتی ہے کہ بڑی مسجد کے بڑے مجمع میں دعا کی جائے. تو میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اس پر لفظ دعا بولا جاتا ہے. اور جب میں اپنے مقام پہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے دعا کرنا. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اپنے گھر میں اپنی نماز کے بعد، یہ پیٹھ پیچھے دعا ہے. جب آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں تو غیب سے ایک چیز آپ کو کہتی ہے، ایک ہستی، کہ بندے جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے تیرے لیے بھی اسی طرح ہو. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں وہاں بیٹھ کے تو وہ غیب والی چیز کہتی ہے بندے تجھے بھی اسی ترتیب پر ہو. یعنی کسی کے لیے اچھائی کی طلب کریں گے اللہ سے، غیب سے آواز آئے گی بندے تیرے لیے بھی اسی طرح. تو دعا یہ ہے عام لفظ. لیکن درود اس دعا کو کہتے ہیں جو امتی اپنے نبی کے لیے مانگے. درود کا معنی کیا ہے؟ درود کا معنی امتی جو دعا اپنے نبی کے لیے مانگے اس کو درود کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. یہ عاجزانہ درود ہے.
جس طرح کسی بڑی ہستی کے سامنے کسی سفارش کے بغیر انسان نہ جاتا ہے نہ کوئی جانے دیتا ہے. کسی افسر کے سامنے جانے کے لیے کتنے باہر کرسی پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر آپ صاحب کے کمرے میں نہیں جا سکتے. سول سیکریٹریٹ میں سیکرٹری کو ملنا بڑا مشکل ہے. چند میل کے فاصلے پر وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے آپ جیسا بندہ وہاں جائے. جب تک کوئی اپروچ نہ ہو، کوئی سفارش نہ ہو، کوئی آگے جان پہچان نہ ہو، ملاقات مشکل ہے. یہ جو درود شریف اللہم صلی علی محمد، اس میں بندہ اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے. اے اللہ تو اونچی شان والا، تیرے مصطفیٰ کریم اونچی شان والے. اے اللہ میں گندا مندہ گناہگار سیاکار بدکار سرتاپا پر از تقصیرات، میں کیسے آپ کی منشا کے مطابق آپ کے حبیب پر درود پڑھ سکتا ہوں، بھیج سکتا ہوں. اے اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اونچی شان والے اللہ اپنی اونچی شان والے نبی پر میری طرف سے آپ ہی درود بھیج دیں جس طرح آپ کو پسند ہے. اس لیے حضور نے یہ کلمات سکھائے. یہ اللہ صلی علیہ اس لیے سکھایا کہ اپنے آپ کو عاجزی کی ترتیب پر لے آؤ، عاجزی کی ترتیب پر لے آؤ، انکساری کی ترتیب پر لے آؤ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج. اب اللہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ اللہ تو دعا نہیں مانگتا، اللہ رحمتوں کا بارش برساتا ہے، اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. حضور جب اس دھرتی پہ موجود تھے تب بھی کروڑوں کھربوں رحمتیں حضور پر نازل ہوتی تھی. جب حضور جنت میں اب آرام فرما رہے ہیں، جنت میں آرام فرما رہے ہیں، جنت کے ٹکڑے میں آرام فرما رہے ہیں، تب بھی کروڑوں کھربوں رحمتیں اللہ پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اور روضہ اقدس پر نازل ہو رہی. انوار کی بارش ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں جب آپ مکہ شریف میں جاتے ہیں وہاں جلالی کیفیات ہیں، لیکن جب آقا انعامدار تاجدار مدینہ مراد المشتاقین راحت للعاشقین نبی رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر آپ حاضری دیتے ہیں تو جمالی کیفیات طاری ہو جاتی، جمالی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں. تو فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے. اے اہل ایمان تم بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. نماز کی ادائیگی اللہ کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کا حکم ہے، وآتوا الزکاۃ، بیت اللہ کا حج، وتحج البیت اللہ کا حکم ہے. میدان کارزار میں حرب و ضرب کا مارکہ بپا کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، راہ خدا میں جس طرح شمشیر زنی کا حق ہے، جس طرح مارکہ آرائی کا حق ہے، فرمایا میدان کارزار میں اس طرح تم داد شجاعت حاصل کرو، شمشیروں کے ساتھ شمشیریں ٹکرائیں، بے جگری کے ساتھ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان کارزار میں اترو. اللہ کا حکم ہے. پنجگانہ نماز اللہ کا حکم، ادائیگی زکوٰۃ اللہ کا حکم، صدقہ خیرات اللہ کا حکم، جہاد اللہ کا حکم، ساری عبادات اپنی طرف، مگر درود شریف ساری عبادات سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف درود شریف پڑھتے رہنا ہے باقی حکم نہیں ماننے، یہ نہیں ہے. باقی احکامات اپنی اپنی جگہ. نماز پنجگانہ 5 اوقات میں، یہاں گھڑی کے اوپر لکھا ہوگا ان الصلاۃ
کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پہ فرض، 5 وقت کی نماز، صبح صادق کے بعد نماز فجر، زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز ظہر، سایہ 2 مثل گزر جائے تو نماز عصر، مغرب کے بعد نماز مغرب، اور افق کی سرخی جب ختم ہو جائے تو نماز عشاء۔ قاری صاحب امام صاحب کہیں کہ جناب آج مجھے سفر پہ جانا ہے، سارے لوگ 3 بجے اکٹھے ہو جاؤ سے پیر کو، میں ساری نمازیں آپ کو 4 دن کی اکٹھی پڑھا دیتا ہوں، نہیں ہوگی۔ نماز تو نماز، اذان نہیں ہوتی وقت سے پہلے، کسی نے اذان پڑھ دی وقت سے پہلے دوبارہ پڑھنا پڑے، کیونکہ اذان کا مقصد اس نماز کی اطلاع دینا۔ تو نماز پنجگانہ 5 اوقات پہ فرض، 24 گھنٹے میں۔ رمضان کے روزے 12 مہینوں میں 1 مہینہ فرض۔ بیت اللہ شریف کا حج زندگی میں 1 بار فرض، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض۔ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض، مسافر پہ نہیں، اس میں مسافر نکل جاتا ہے، بیمار پہ نہیں۔ اور زکوٰۃ اس کی ایک ٹرم اللہ تعالیٰ نے آگے لگا دی، فرمایا صاحب نصاب، یہ لفظ یاد رکھیں۔ لیکن میں نے نماز روزے کا ذکر کیا، اس میں مسلمان عاقل بالغ کی شرائط، یہ چیزیں پائی جائے، نماز فرض اور روزہ فرض، لیکن زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض۔ صاحب نصاب وہ بندہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے، حولان حول، اس پہ پورا سال گزر جاتا ہے، یا کچھ کمی بیشی ہے، لیکن چاندی کا جو کم سے کم ترتیب ہے، چاندی کے نصاب کے مطابق سسٹم موجود ہے، ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض۔ اور حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، اس کی بھی ٹرم آگے یاد رکھیں، صاحب استطاعت، من استطاع الیہ سبیلا، قرآن کریم کے الفاظ، جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض۔ کس پر فرض ہے؟ آپ کے بٹوے میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ یہاں ہوائی جہاز کا ٹکٹ کٹا کے بیت اللہ شریف سے واپس اپنے گھر تک، اس دوران کا جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں پیچھے گھر والوں کے لیے اور وہاں خرچ کرنے والوں کے لیے، یہ 2 طرح کا خرچ آپ کے پاس موجود ہے، آپ پر حج فرض۔ گھر میں یہاں خرچہ جتنے دن آپ نے وہاں رہنا ہے، اور وہاں کا خرچہ اور ٹکٹ کا خرچہ آپ کے پاس موجود ہے، کوئی باقی شرط آپ پر نہیں لگتی، آپ پر حج فرض ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، تاخیر کریں گے پھر بھی گنہگار ہوں گے۔ جب حج کا فرض آتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جناب بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، یہ کر کے تو پھر میں یہ گنہگار ہو رہا ہے، انسان یہ گنہگار ہو رہا ہے، یہ اللہ کے فرض کو توڑ رہا ہے۔ بیٹی کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے پہ، فرنیچر مارکیٹ سے لاکھوں روپے کا فرنیچر، لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے اللہ کے فرض کو پیٹھ کے پیچھے پھینک رہا ہے، گنہگار ہے۔ تو نماز پنجگانہ، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج، ان کا ٹائم مقرر ہے۔ رمضان 8 ذی الحج سے لے کر کوئی 13 ذی الحج تک 5 دن حج کے، وقوف عرفات، میدان عرفات میں ٹھہرنا 1 فرض، اور طواف زیارت وہاں سے واپسی کے بعد کر کے واپس مینا میں چلے جانا، یہ 2 فرض ہیں، یہ ادا ہو گئے تو حج ادا ہو گیا۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری عبادات کا وقت مقرر ہے، ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ایسی ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن پر پابندی ہے کہ اس وقت آپ نے نہیں کرنی، مثلا جب سورج نکل رہا ہو
فرمایا شیطان کے سینگوں کے اندر سے نکل رہا ہے، آپ نے اس وقت نماز ادا نہیں کرنی، جب سورج غروب ہو رہا ہے آپ نے اس وقت نماز ادا نہیں کرنی، جب زوال کا وقت ہو، سورج سر کے اوپر پڑ رہا ہو، دائیں بائیں اس کا سایہ نہ جا رہا ہو، یہ زوال کا وقت ہے، اس میں نماز پڑھنے پہ پابندی ہے۔ مگر قربان جائیے اس دین پر، اسلام پر، فرمایا کہ ان تین اوقات میں تو درود شریف پڑھنا اور زیادہ افضل عبادت، اور زیادہ افضل عبادت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بعشرہ، بلکہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کے اوپر رحمتیں نازل کرتا۔ اور فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت من اکثرہم صلاۃ علیہ یکثرہم صلاۃ علیہ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اور فرمایا ان افضل یومکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ پر درود شریف کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، آپ پر کیسے درود شریف پیش کیا جاتا ہے؟ یہ جس بندے کا نالج نہ ہو اس کا سوال آتا ہے کہ جی بندہ مر گیا، فوت ہو گیا، کہانی ختم، تو درود شریف کیسے پیش ہو؟ سرکار نے اس بات کی بھی کہانی ختم کر دی، فرمایا اس کو عام اصول پہ نہ پرکھو، نبیوں کی ترتیب اور ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ آج بھی آقا انعامدار کا جسم اسی طرح سلامت موجود ہے۔ حضور نے یہ کنسپٹ ختم کر دیا۔ یہ کفار کا کنسپٹ ہے کہ جب انسان مرتا ہے، فوت ہوتا ہے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے لیے یہ اصول نہیں ہے۔ حضور نے اپنی زبان پاک سے فرمایا کہ اللہ نے حرام قرار دیا زمین کو کہ بھئی زمین نبیوں کے جسم کو کھائے۔ یہ کنسپٹ ختم۔ فرمایا روضہ پاک پر جو صلاۃ و سلام پڑھے گا، دنیا میں کہیں بھی صلاۃ و سلام پڑھے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلاۃ و سلام مجھ تک پہنچایا جائے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اپنے لیے رحمتیں سمیٹیں، اللہ آپ کے کام غیب سے بنا دے۔ میں نے کوئی 350 صفحے کی کتاب ایک لکھی درود شریف پہ، ایک کوئی 64-65 صفحے کی کتاب لکھی، وہ آپ موجود ہے ماشاءاللہ، تو اس کے اندر سارے فضائل موجود ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں، اپنے اندر ایمانی کیفیات پیدا کرتے رہیں، اور اپنے جتنے بھی پھنسے ہوئے کام ہیں ان کو نکالتے رہیں۔ اللہ درود کی برکت سے سارے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو